واجب الاحترام علماء، حفاظ، ائمہ اعظام، اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے یہ ضروری ہے دین کے نسبت پر جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول بھی فرمائے، خیر اور برکت کا ذریعہ بھی بنائے۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں یہ ایک مثالی محنت ہے۔ بخاری شریف پڑھانے والے وہ بڑے بڑے مدرسوں میں ملیں گے، مشکاۃ شریف پڑھانے والے، جلالین شریف، ہدایہ پڑھانے والے، سب بڑے بڑے جگہ ملیں گے، لیکن قوم اور ملت کا ایمان سنبھالنے والے یہ ہر جگہ نہیں ملیں گے۔ اللہ نے یہ عظیم کام آپ کے حصے میں رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ آگے ہم ملیاری صاحب اب سب کا آنا جانا بند ہوا تو آپ آگے ہی آ کر بیٹھ جائیں، کوئی آنے والے تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم ملت کے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو چن لیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے اکابرین کو پیش نظر رکھیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، کس کا دل نہیں چاہتا بڑے شہر میں رہنا، اچھی اچھی تنخواہیں ملنا، اس کا اچھا اعزاز اکرام ہو، ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے نفس پر قابو پایا اور شہر چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ ماضی قریب میں اس کے لیے ہمارے سامنے کیا نمونہ ہے، میں وہ بتانا جا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، جنید وقت حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہے؟ ابھی چند سال پہلے، مجھے نہیں لگتا کہ 10 سال کے لگ بھگ کا عرصہ حضرت کو ابھی ہوا ہوگا، بہت قریب کی شخصیت تھی۔ حضرت کی وفات ہو گئی، اللہ ان کے مرقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابتدا میں کانپور بڑا شہر ہے، وہاں کے بڑے ادارے میں مشکاۃ شریف پڑھاتے تھے۔ مشکاۃ شریف پڑھانے کے پر مامور تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تم یہاں مشکاۃ شریف پڑھا رہے ہو، صدیق احمد کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مشکاۃ کا درس تم نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے گاؤں میں اور دیہات میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، تم نے ان کا ایمان بچایا یا نہیں بچایا۔ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دے کر اپنے گاؤں کے طرف، علاقے کی طرف رخ کیا، اور وہ دن تھا اور پھر حضرت کی وفات کا دن۔ جاننے والے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کیا کام لیا ہے۔ آج دیکھیے، ابھی میں نے ابتدا میں کہا جنید وقت، اتنے بڑے مقام پر وہ فائز ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عجیب محنت ان کی بیٹی کے تاثرات لکھے ہوئے ہیں، حالات کیسے تھے۔ میں آپ کو اس بات پر ابھارنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی سب حالات سے گزر رہے ہیں، ضرور دیہاتوں میں جہاں بھی رہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی بیٹی کے الفاظ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جس دن دال پکتی تھی، بولو کیا بنتی تھی؟ دال بنتی تھی، اس دن ہمارے گھر میں عید ہوتی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتہ ہفتہ ہمارے یہاں دال بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. ہم مرچی مسالہ اور اس قسم کی چیزوں پر گزر بسر ہمارے گھر میں کیا جاتا تھا. جس دن دال بنتی تھی تو ہم اپنے گھر میں عید محسوس کرتے تھے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے گوشت کتنے مہینوں میں کھاتے ہوں گے. یہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی کے ان کی حیات خدمات آئے ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے خدمات کیسی کی ہے. جہاں مدرسہ حضرت نے جاری فرمایا, ایک بڑے عالم دین مدرسے میں قیام کے لیے آئے. کچھ دن تک دیکھتے رہے. رات میں وہ اٹھتے تھے کبھی تو آنکھ کھلتی تھی, یہ بڑے عالم دین کی مسجد میں وہ آرام کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بیچ رات میں 3 بجے کے بعد ایک شخص آتا ہے لنگی بنیان پر, اور بچوں کا جو بیت الخلا ہے, پہلے ایسے بیت الخلا تو تھے نہیں, تو وہ کھراٹے کے ذریعے سے بالٹی میں پوری گندگی جمع کر کے 2 ہاتھ میں 2 بالٹیاں اٹھا کر جنگل میں لے جا کر کئی مرتبہ لے جا کر پھینک کر آتا ہے. پورے بیت الخلا صاف و شفاف رات میں ہو جاتے ہیں صبح جیسے ویسے. تو یہ بڑے عالم دین بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا کہ اتنا اخلاص سے یہ کون شخص کام کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں تاک میں رہا کہ اب ان کو میں دیکھوں گا, تو میں نے دیکھا کہ وہی بنیان اور لنگی پر جو شخص تھا وہ صبح میں تہجد کے قریب وہ غسل فرما لیا کرتے تھے. غسل فرما کر جب وہ کپڑے پہنتے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ تو قاری صدیق احمد باندھوی تھے. بچوں کا پاخانہ اٹھا کر جو جنگل میں دور لے جا کر پھینک رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ان سے یہ کام لیا ہے اور یہ مقام اور مرتبے پر وہ پہنچے. آج آپ میں سے کسی کے پیشانے پہ لکھا ہوا نہیں ہے مستقبل کا کس کو اللہ قاری صدیق احمد باندھوی بنانے والا ہے, لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ اسی میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. یہ ہمارے مجاہدوں پر ہوتا ہے. آپ کا یہ بڑا کارنامہ ہے ماشاءاللہ جو آپ انجام دے رہے ہیں. آپ نے میاں جی کا نام تو بار بار سنا. نظام الدین میں بھی میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں کام کیے ہوئے تھے. ایسے ہی ہمارے پورے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر اور شیخ, ان کا نام بھی میاں جی تھا. میاں جی ننو میاں. جھنجھانا ایک گاؤں ہے, اس جھنجھان کے وہ رہنے والے تھے. میاں جی ننو میاں جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بولو کون تھے؟ شیخ تھے. اب آپ اندازہ لگائیے. تو تھے میاں جی, یہ پورے عالم دین نہیں تھے, حافظ قرآن پورے نہیں تھے, لیکن ان کے اندر اخلاص اور طلب تھی. جھنجھانا اللہ نے حاضری کا موقع دیا تو یہ گناہگار بھی وہاں حاضر ہوا تھا. جھنجھانا میں وہاں حضرت کے مزار پر بھی گیا تھا. آپ کی خدمت میں یہ بات میں عرض کر رہا تھا. اب بھی جھنجھانا کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے. اس زمانے میں تو معلوم نہیں کتنا چھوٹا سا دیہات, بلکہ ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہوگا. لیکن بات یہ تھی کہ ان کے دل میں قوم و ملت کا درد تھا, اور آپ جیسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں تھے, وہ بھی ایسے ہی کسی چھوٹے سے دیہات میں رہے. اور چھوٹے سے دیہات میں رہنے کے بعد ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں یہ یہاں کی نسل کا ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں. تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ اس کا بہترین کام کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ مکتب چلانا ہے, ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے. چنانچہ انہوں نے وہاں پر مکتب شروع کر دیا اور مکتب کی تعلیم شروع کر دی. تو مکتب کی جب انہوں نے تعلیم شروع کر دی
تو مکتب کی تعلیم شروع کرنے کے دوران آپ کو میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سمجھیے. مکتب کی تعلیم شروع کرنے کے درمیان اب ظاہر ہے کہ پڑھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ عالم صاحب ہو تو مولانا کہیں گے، حفظ ہوا ہے تو حافظ صاحب کہیں گے، لیکن یہ بزرگ کو کیا نام دیں گے؟ وہ نہ عالم صاحب ہے نہ حافظ صاحب ہے. تو اس وقت لوگ ایسے بزرگ جو پڑھاتے تھے دیہاتوں میں ان کو میاں جی کے نام سے یاد کرتے تھے. بولو میاں جی، اس طرح یہ میاں جی بنے. اب وہ میاں جی نے پڑھانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص پر ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ پورے علماء دیوبند کے سر کھیل کے بھی اللہ نے ان کو شیخ بنایا. اور دھیان سے سنو، خالی اتنا ہی نہیں، کتنا بڑا ان کا مقام مرتبہ تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا جب انتقال ہوا، انہوں نے اپنے لیے دوسرا شیخ تجویز کرنا چاہا. تو اب کس کو شیخ بنائیں؟ تو انہوں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ نورانی شخصیت. کس کے خواب میں آئی بولو؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ایک نورانی شخصیت خواب میں آئی کہ ان کو آپ کو شیخ بنانا ہے. بلکہ یہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امداد اللہ اب آئندہ تم کو جو شیخ بنانا ہے ان کو بنانا ہے. وہ ایک نورانی شخصیت. کہتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا، لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخصیت کہاں کی ہوگی، کون ہوگی. میں سوچتا رہا کہ مجھے اب یہ کس طرح سے ملیں گے. تو میں ان کے تلاش میں رہا. فرماتے ہیں کہ میں تلاش میں رہتے ہوئے ایک گاؤں میں گزرا اور وہاں مجھے بہت بڑے اللہ والے ملے. تو میں نے اپنا یہ درد ان کے سامنے رکھا کہ میں نے ان صفات کے حامل ایک شخصیت کو خواب میں دیکھا، لیکن معلوم نہیں وہ کون ہے اور کہاں ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، بتا تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن ایک رائے دیتا ہوں کہ آپ جھنجھانا جاؤ. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جھنجھانا جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہے، ان سے ملاقات کر کے آپ اپنا خواب ان کے سامنے رکھو کہ مجھے حضور نے ایسی شخصیت کا جو ہے اشارہ فرمایا ہے اور اب تک مجھے وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ شخصیت کون ہوگی. یہ فرماتے ہیں میں چلا. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جھنجھانا پہنچے. وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے صورت کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال آ رہا کہ یہ تو نہیں ہے وہ. نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں نے جو خواب میں دیکھا اور حضور نے مجھے جن کی نشاندہی فرمائی وہ یہ تو نہیں ہے. جیسے ہی قریب پہنچے تو خود حضرت جھنجھانوی نے فرمایا کہ امداد اللہ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے. جو خواب تم نے دیکھا ہے ابھی بھی دیکھنے کے بعد تم کو یقین نہیں آیا. اس پائے کے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیہات میں وہ رہتے تھے، لیکن یہی جو ہم طلباء کو پڑھا رہے ہیں اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام پر پہنچایا. آج آپ میں سے کسی کی پیشانی پر میاں جی جھنجھان بھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بنا رہے ہیں اور کیا بنانے والے. بس ہمیں پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور میں جو بات بتا رہا تھا، دیکھیے کام کر کے کرنا ہے، کر تو رہے ہیں. اب اللہ سے کہے کہ اللہ جب آپ کام یہیں پر لینا آپ کو اگر مقصود ہے، منظور ہے، بس اب مجھے استقامت بھی دیجئے، ہمت بھی دیجئے اور اللہ بس کام لینے کے فیصلے فرما لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ اس استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ کام آپ سے اور آپ کے نسلوں سے لے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. بلکہ میں آپ کو ایک بشارت سناتا ہوں. میں نے ایک بہت بڑے عالم دین کا یہ مقولہ سنا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جہاں پر جو علماء، حفاظ اور ائمہ اپنے اپنے بچوں پر ایمانداری سے محنت کرتے ہیں، جو ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، جتنے طلباء ہیں برابر ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نگرانی، ان پر دھیان توجہ، تو جو علماء، حفاظ، ائمہ اپنے طلباء پر اس طرح کی محنت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو علماء اور اساتذہ اس طرح محنت کرتے ہیں
تو ان علماء اور اساتذہ کے گھر میں جو بیٹا بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے ہماری بھی تو بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے بھی پڑھنے کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو علماء اور حفاظ اس طرح سے محنت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پڑھانے والوں کی جو اخلاص سے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کی فرشتوں کے ذریعے سے تربیت کرواتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، شہزادے ہوتے ہیں، تو ان کی تعلیم تربیت کا نظم بالکل الگ ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ صرف اپنے گاؤں کے لوگ نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شہزادے ہیں، اور الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آل اولاد کا انتظام فرما رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی ایمانداری، دیانت داری اپنے پیش نظر رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ہم سے بھی لینے والے ہیں۔ تو یہ مثالیں ایسا نہیں کہ مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، اب بھی موجود ہے، اس زمانے میں بھی کام کرنے والے خوب کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے رہا ہے۔ اپن نے جب ایک گاؤں کو پکڑ لیے، ہمارے بزرگوں نے یہ معاملہ کیا، وہ کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے تھے، بیعت ہونے کے بعد اگر کسی علاقے میں وہ شیخ ان کو بھیج دیتے تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں گزار دی، مگر وہ گاؤں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، استقامت کے ساتھ رہے۔ اور میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی کرامت ہے، یہی آپ کی کرامت ہے کہ برسوں سے آپ دیہات میں اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، یہ آپ کی خود کرامت ہے، اور اسے ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس جس کو جہاں جو مل رہا ہے اس کو وہ مبارک، ہم کو تو اللہ تعالیٰ جو روحانی طمانینیت، سکون، راحت، قرار عطا فرما رہا ہے، واقعی بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ سکون اور اطمینان اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تلواروں کے ذریعے سے لڑ کر ہم سے چھیننے کی فکر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت پر رات دن ہمارا وہی فکر، وہی خیال ہے۔ تو جو جہاں پر ہے، جس مکتب میں ہے، اپنے مکتب کو ایک نمونہ بنائیں۔ ماشاءاللہ شولہ پور کے اس علاقے میں ہمارے اس ادارے سے متعلق رہ کر جتنے ہمارے یہ اساتذہ، معلمین کام کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ شولہ پور کا یہ علاقہ بہت زیادہ بچھڑا ہوا علاقہ، اور تعلیم و تربیت میں، اسلامی تعلیم و تربیت میں بہت پیچھے، اور یہاں پر وہ اثرات نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر قادیانیت نے سب سے زیادہ پورے مہاراشٹر میں جس جگہ کو نشانہ بنایا ہے وہ شولہ پور ضلع کو بنایا ہوا ہے۔ یہاں کے کئی علاقوں میں اس قسم کی سازشیں، قادیانیت، جب اب تحفظ نبوت پر بھی اب حملے ہو رہے ہیں، اور ایسے میں اگر ہم فکر مند نہ بنے تو پھر اللہ کے دربار میں سوال ہونے والا ہے۔ ایسے بچوں کے ذہن بنانا، ابھی یہاں پر آپ کے شولہ پور روڈ سے یہ جو عثمان آباد طرف راستے میں جاتا ہے، پہلا گاؤں کون سا آتا ہے؟ یہاں کوئی ہے اس میں کہ وہاں آج بھی نہیں، وہ اس گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے ابھی بھی۔ میں نے ابھی وہاں کی کارگزاری لیا، اس گاؤں میں نہیں ہے کوئی، ہاں وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر یا ایک ٹیچر ہے، اور وہ قادیانی ہے، اور پورے گاؤں کو اس نے اپنا مرید بنا کے رکھا ہوا آج بھی ہے۔ یہاں سے مجھے لگتا ہے بڑے مشکل سے 5 سے 10 کلومیٹر کے اندر ہے، آج بھی ہے، قادیانی ہے، ابھی یہاں پر ہے۔ میں نے اس کا جائزہ لیا، میں نے بیڑ سے ایک مرتبہ وہاں پر بھیجا تھا ایک استاذ کو، اور اس میں جو ہے وہ استاذ نے مجھے کارگزاری سنا ہے کہ میں جب بھی ان کے درمیان میں بات کرتا ہوں تو لوگ اس سے سہمے ہوئے ہیں، اور بالکل اسی کے چکر میں جاتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ انہوں نے تو ایسا کلمہ ایسا پڑھایا ہوا ہے، بچے بول رہے ہیں۔ یہ تو آج بھی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کی فکریں ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، آپ نے اپنے اپنے گاؤں کو بچائے ہیں، یہی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ان بچوں کی ماشاءاللہ تعلیم، تربیت، ان پر دھیان، توجہ جو آپ کے ذریعے سے ہوگا تو ظاہر ہے یہ آپ کی مثال آپ رہیں گے، آپ ہزاروں کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ، ان کے عقائد کے حفاظت کا ذریعہ، ان کے مستقبل کو سنوارنے کا ذریعہ الحمدللہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت جو سازشی دور اس وقت چل رہا ہے،
اور جتنی یہ سازشی مشینریز کام کر رہی ہے، انہوں نے اپنے پورے سیلیبس اور پورے نصابات اور جتنے اس میں سب میں کفر اور شرک اب علل اعلان کھلم کھلا داخل کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے لاکھوں بچے شرک پڑھ رہے ہیں، لاکھوں بچے شرک کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے، غیر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر ہم جن بچوں پر الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، ہمارے یہ معصوم بچے کچھ ہو جائے انشاءاللہ یہ شرک نہیں کریں گے، یہ آپ کی محنت کی برکت سے مشرک نہیں بنیں گے، آپ کی محنت کی برکت سے یہ کفر نہیں کریں گے، آپ کی محنت کی برکت سے ان کے عقائد پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، آپ کی محنت کی برکت سے انشاءاللہ یہ کبھی قادیانی نہیں بنیں گے، آپ کی محنت کی برکت سے شکیل بن حنیف کا جو فتنہ اس وقت پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، انشاءاللہ ایسے سازشوں میں اور ایسے فتنوں میں آپ کے ماتحت یہ پروان چڑھنے والی نسل ان فتنوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوگی، اور یہ سب کا صحرا آپ کے سروں پر جائے گا۔ میدان محشر میں سارے لوگ اپنے اپنے ترتیب سے اپنی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفظ نبوت کی حفاظت کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو جام کوثر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مستحقین میں اللہ تبارک و تعالی شامل فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء حفاظ ائمہ ہمت مت ہارو، کمزور مت بنو، اپنے آپ کو اس طرح مت سمجھو کہ ہم بس دیہات میں رہ رہے ہیں، ہمارا کون پرسان حال ہے، ہمیں کون دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا پرسان حال اور یقیناً ہے۔ ہم اپنے اپنے دیہاتوں میں بس اپنا دل وسیع کر کے رہیں، جب بھی حالات آئے اللہ الحمدللہ آج بھی ہمارے حالات کو درست فرما رہا ہے، اور اللہ ہی پر ہماری نگاہ ہے۔ اس لیے جس حالت میں جو جہاں ہے اپنے اپنے مکتبوں کو مضبوط سنبھال کر دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کے ہمارے تمام اساتذہ، ائمہ، علماء فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ ہماری مزدوری اور محنت آنا، ظاہر ہے یہ 10,000 12,000 روپئے کہاں قائم شمار ہے، کتنے لوگ تو 8,000 8,000 روپئے میں ہی تنخواہ میں چل رہے ہیں۔ اللہ چلا رہا ہے، نبھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے۔ انشاءاللہ جیسے آج تک نبھ کرا ہے آئندہ بھی اللہ نبھائے گا، اور ممکن ہے اسی کے ساتھ اللہ اور کوئی راستے آپ کے حق میں پیدا فرمائے گا۔ لیکن یہ جملے بار بار سنیے، ہمت مت ہارو، کمزور مت ہو، یہ مت سوچو۔ اور اب ہم جہاں ہیں شہر کا رخ اختیار کرنے کی فکر ہم ہرگز نہ کریں، ہم یہ سمجھیں میرے مالک کا احسان ہے، میرے ساتھ پڑھنے والے، میرے گاؤں میں رہنے والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں اور کسی معاملات میں لگایا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ آپ نے مجھے آپ کے دین کی خدمت ہی نہیں بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی صف میں اللہ آپ نے مجھے کہا فرمایا ہے۔ آپ یہ حدیث پڑھاتے ہیں، سب سے بہتر اور سب سے اچھی صف میں اللہ رب العالمین نے کھڑا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے اس وقت چہروں پر، مجھے نہیں لگتا کہ آپ 8 10 12,000 روپے تنخواہ اور بس اس طرح کے ہیں، لیکن جو نورانیت آپ کے چہروں سے ٹپک رہی ہے اس کا اندازہ، اس کو تو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا معلوم کس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ رات دن ہماری نگاہ قال اللہ اور قال رسول میں لگی ہوئی ہے۔ تو بچوں کے اور اخیر بات جو اہم بات بتانی ہے، جس طرح قرآن مجید پر محنت کر رہے ہیں الحمدللہ رزلٹ بھی آپ کا اچھا آتا ہے، اور آپ نورانی قاعدہ اور پھر اسی کے ساتھ ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ پڑھانے کی بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ اس بات کو ضرور رکھیے کہ جتنی محنت قرآن مجید پر کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت آپ کے پاس جتنے طلباء طالبات پڑھ رہی ہیں اس سے زیادہ محنت ہمیں ان کے عقائد پر کرنی ہے انشاءاللہ، ان کے عقائد پر۔ اس لیے کہ قرآن پاک اگر نبی جیسے پورا نبی ہوا اللہ کے پاس اس معاملے میں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن عقائد کے معاملے میں اللہ کے پاس پوچھ بھی ہوگی، پکڑ بھی ہونے والی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پہلو کمزور کرو، مگر یہ ضرور ہے
کہ ہم کو عقائد والی محنت پر بے حد دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کو عقائد کے بارے میں 2-3 جملوں میں بات بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، رات ہی میں اس عقائد کے عنوان پر ایک جگہ بات کر رہا تھا، بیان ہو رہا تھا، تو اس میں جو ہے ہمارے عقائد جو ہے، بنیادی عقیدہ ہمارا ایک ہے بس۔ کتنا ہے؟ اور بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، بس بنیادی عقیدہ بولو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم کو معلوم ہونا، عقیدہ نمبر 1، بنیادی عقیدہ ہمارا سب کا یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو تھوڑا سا اگر تفصیل سے لیا جائے تو اب اللہ کیا ہے یہ کس نے سمجھایا؟ اس لیے دوسرا اس کا بنیادی عقیدہ دوسرا ہے، یہ وہ ہے، بولو کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کیا ہے ہم پہچان ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کیا ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا اللہ کون سی ہستی ہے اور کس ذات کا نام ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس لیے یہ اس کا دوسرا جزو ہے کلمے کا، ورنہ بنیاد ایک۔ اب اسی کو اگر اور تفصیل سے لیا جائے تو ان 2 بنیاد کے 7 عقیدے بنتے ہیں۔ بولو 2 بنیاد کے کتنے بنتے ہیں؟ 7 بنتے ہیں، جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پہلے عقیدے کے 2 بنے اور 2 کے کتنے بنے؟ یہ 7 بنے۔ ہم کو ہر ایک کو ازبر ہونا چاہیے یہ 7 عقیدے، اور اس طرح ہمیں سب کو پہنچانا۔ اب ان 7 عقیدے کے، ان 7 عقیدوں کے 49 عقیدے بنے۔ بولو کتنے؟ 49 عقیدے بنے، جس کو بہشتی زیور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ مجھے کل بہت اچھا لگا، میں نے جیسے بتایا کل مستورات میں بیان ہو رہا تھا دوپہر میں، تو اس میں ہماری بیٹی تھی اور میں نے اس میں کہا کہ 52 عقیدے ہیں، تو ہماری بیٹی نے گھر میں مجھے آتے ہی کہا ابو 52 عقیدے نہیں ہیں، 49 ہے، دیکھیے بہشتی زیور۔ میں نے کہا واقعی میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں، مجھے عید کے جیسی خوشی ہو رہی تھی میں نے جب یہ جملہ سنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، یہ بنیادی عقیدہ ایک ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی اگر تفصیل دیکھی جائے تو 2 بنتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ اس کی اگر تفصیل بنائی جائے تو 7 عقیدے بنتے ہیں، اسے بولتے ہیں ایمان مفصل۔ اور ایمان مفصل کو مزید تفصیل سے اگر سمجھنا ہے تو اس کے 49 عقیدے بنتے ہیں، جس کو حضرت تھانوی نے بہشتی زیور میں عقیدوں کے بیان میں تفصیل سے نقل فرمایا۔ اب اتنے عقیدے ہم کو یہ پورے بیٹا بیٹی بچہ بچیوں کو سب کو سکھانا ہے۔ ایسے بچے جن کے 49 عقیدے ذہن میں رہیں گے، یہ کبھی قادیانی نہیں بنیں گے، مشرک نہیں بنیں گے، کافر نہیں بنیں گے، یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرنے والے نہیں بنیں گے، اور یہ کبھی شکیل بن حنیف جیسے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور جو اللہ کی توحید پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکے ڈالنے والے یہ جتنے فتنے اس وقت ابھر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ نسل کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی اگر ان کو آپ یہ عقائد اس طرح تفصیل سے سمجھانے کی فکر، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم خود سمجھیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری شرح البخاری میں یہ تفصیل کو نقل فرمایا ہے۔ پہلے تو وہاں اس طرح کی تفصیل ہے، تو اس طرح ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدے کیسے سمجھے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد یہ اپنی نسلوں پر انشاءاللہ یہ بیٹیاں کتنی ہی جوان ہوں گی، کسی سے ان کا عشق و معشوقہ ہوگا، لیکن کہ انشاءاللہ یہ کبھی بھی کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کے راہ فرار اختیار نہیں کرے گی، چونکہ اس کا عقیدہ آپ نے بنا کر دیا ہوا ہے۔ آپ وہ ہے جو ہزاروں نے لاکھوں کے عقیدوں کو بچانے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ بہرحال جو امانت اللہ نے دی ہے اس کی آپ کو بھرپور محنت کریں، تو آپ کے رزلٹ میں جہاں پر یہ آ رہا ہے کہ قرآن مجید غنہ اخفا مد کے ساتھ کیسے بچے پڑھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ کیسے پڑھ رہے ہیں،
ساتھ میں ہمارے یہ ساری چیزیں بھی آنی چاہیے کہ اس میں ماشاءاللہ ان کو عقائد بھی اتنے یاد تھے، گزشتہ مرتبہ اتنے یاد تھے، اس مرتبہ اتنے یاد تھے، جیسے چہل حدیث 40 ہے تو عقیدے 49 ہے، تو ہمیں وہ بھی پوری طرح سے معلوم ہونے چاہیے۔ اسلامی عقیدے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام بھی اسلامی عقیدے ہے۔ وہ عقیدے ایمان مفصل کے یہ جو 7 ہے اسی کو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اسلامی عقیدے میں اس کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ جو کتاب پڑھاتے اس میں عقیدے ہے کہ نہیں؟ عقیدوں کا بیان ہے کہ نہیں؟ کیا پڑھاتے؟ بچوں کی دینیات میں عقیدوں کا بیان ہے؟ ہاں، تو وہ عقیدوں کے بیان کو آپ اس طرح کھول کے تفصیل سے بیان کیجئے، اور آپ بہشتی زیور کا مطالعہ کریں اس کے لیے، یا اسلامی عقیدے اس کا مطالعہ کر کے ہر بچے کو یاد دلانا چاہیے۔ آج عقیدوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ محنت بھی کریں گے اور مثالی کردار بھی ادا کریں گے۔ اللہ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ آج جیسے چاند کی طرح 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے آپ کے چمک رہے ہیں، رب العالمین دنیا میں بھی چمکدار رکھے اور میدان محشر میں بھی چمکدار رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے زمرے میں اللہ ہم سب کو شامل حال فرما دے۔ آپ کے برکت سے ہمارے تمام ذمہ داروں کی اور پورے امت مسلمہ کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے۔ تو آپ بڑے قابل رشک اور قابل مبارکباد ہیں۔ میں تو کہوں گا بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث سے جس جو ہے عشق و محبت سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر آپ سے عشق و محبت ہونی چاہیے اور کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ یہ تو ایسی چیز ہے، میں اس کا سادہ دیہاتی ترجمہ اس طرح سے کراتا ہوں کہ چڑھاوڑی لگانے والوں کو ایسے کاموں میں چڑھاوڑی لگانا چاہیے۔ یہ تنافس، ایک دوسرے سے ریس لگانا ہے، تو ایسے میں کہ انشاءاللہ میرا مکتب اچھا، میرا ادارہ اچھا، میری محنت سب سے آگے، میرا رزلٹ سب سے اچھا رہے گا انشاءاللہ، میرے گاؤں کے بچے مثالی بن جائیں گے۔ مزے آ جائے گا اگر ایسی شکل اپن نے اختیار کر لی اور اپنے شکلوں کو اپن نے بنا لیا تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں مادل موہی میں، ہمارے گاؤں میں بیڑ میں گیورئی کے قریب مادل موہی ہمارا وطن ہے، تو وہاں بھی ہم نے خود اپنا ایک وہاں مکتب ہے، تو 400-450 طلبہ ایک ہی جگہ آ کر پڑھتے ہیں، 10-11 اساتذہ اس میں پڑھانے کے لیے، اسی میں دوپہر سے اس عمارت میں ایک معلمہ پڑھانے کے لیے آتی ہے، عالمہ، تو 60-70 عورتیں اس میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی اچھی محنت کی ہے سارے طالبات پر کہ آپ حیرت کریں گے۔ اگر وقت واحد میں وہ جتنی بچیاں وہاں پڑھنے آتی ہیں، مثال کے طور پر 25 جگہ اگر کہیں میت ہو گئی ہے تو وہ پوری عورتیں 25 جگہ سنت کے مطابق ان کو غسل بھی دے سکتی ہیں اور کفن بھی پہنا سکتی ہیں۔ میں اور اس سے آگے کی بات بتا رہا ہوں، وہ معلمہ اتنی محنتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں نے شاید 8-15 دن پہلے مولانا عبدالرؤف صاحب، حافظ ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم گئے تھے، تو وہاں پر میں نے جائزہ ان کا لیا، تو اس میں جو آگے کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا الحمدللہ خالی ہم جو پڑھا رہے ہیں، میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کریں گے نا آپ بھی مشق اس میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اذان تو دی جاتی ہے، مول صاحب آپ نے، میں ان کے یہاں ناشتے میں مجھے ایک مرتبہ 2-3 سال پہلے انہوں نے ہماری دعوت کی تھی، تو میں نے ان کے گھر گیا تھا، تو وہاں میں نے ان کو کئی چیزیں لکھ کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے جب بتائے تھے تو الحمدللہ جب سے ہم نے پورے گاؤں میں یہ بات چلائی، تو کیسے، تو اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے کان میں اذان کیسی دینی چاہیے، اپنے کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اذان تو دیتے ہیں لیکن بولو تکبیر بولنے کا طریقہ معلوم ہے ہم کو، بچے کے کان میں اذان کیسی دینی چاہیے، انہوں نے پورا مجھے طریقہ بتا دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اذان تو یہ ہے، مثلا جس کے ہاتھ میں بچہ ہے تو اس کی پیٹھ رہے گی قبلے کی طرف اور رخ رہے گا مشرق کی طرف، اور اذان دینے والے کا رخ رہے گا مغرب کی طرف اور پیٹھ رہے گی مشرق کی طرف۔ اب جو بچہ ہے تو بچے کا سر جو رہے گا، میرے ہاتھ میں مثلا بچہ ہے تو بچے کا سر رہے گا بائیں ہاتھ میں، بولو کدھر، بائیں ہاتھ میں، اور پیر رہیں گے حیال الفلاح کی طرف،
تو بولو اس کا سیدھا کان کدھر گیا؟ یہ تو قبلے کی طرف ہو گیا، لیکن یہ الٹی شکل ہو گئی۔ اب اس کی اصل شکل یہ ہے کہ اگر اذان دینی ہے تو بچے کا سر رہنا چاہیے حی علی الفلاح کی طرف، بولو کدھر؟ اب حی علی الفلاح کی طرف سر ہے اور حی علی الصلاح کی طرف پیر ہے، تو بولو اس کا سیدھا کان کدھر ہے؟ اذان دینے والے کی طرف ہوا کہ نہیں؟ یہ اذان دینے والے کی اذان ہو گئی۔ اب اذان ہو گئی تو اب میں یہ بچے کو اب پلٹا لوں گا، اب اس کا سر کدھر ہو گیا؟ حی علی الصلاح کی طرف سر اور حی علی الفلاح کی طرف پیر، اور بولو اذان دینے والے کی طرف کون سا کان ہوا؟ ایسا عملاً سکھانا ہے ہم کو کہ بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوئے تو ایسی اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ میں بہت خوش ہوا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے تحنیک کا طریقہ سکھایا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی اللہ والے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گاؤں کے امام صاحب ہی کے پاس یہ سنت زندہ کرانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ بچہ کسی کے بھی یہاں پیدا ہو جائے، ایک کھجور لے کر آئے، امام صاحب آپ اس کو چبا کر دیجئے۔ اب دیے تو میں نے کہا کیا کریں گے؟ تو کہا شہادت کی انگلی میں اس کھجور کو وہ تھوک ملی ہوئی بچے کے اوپر والے تالو پہ یہاں پہ رکھیں گے اور بچے کو چٹاتے رہیں گے۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ 2 سال پہلے میں نے ان کو بتایا تھا، اور اتنا اچھا انہوں نے یاد بھی رکھا اس طریقے کو، انہوں نے یہ طریقہ بھی بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ حیرت کریں گے جو بات بتا رہا ہوں، معلمہ ہے، عورت ہے نا، لیکن کہتی ہے کہ جب بھی پورے گاؤں میں شادی ہوتی ہے، تو آپ نے اعتکاف کا طریقہ بتائے تھے، اپنے گاؤں میں کوئی عورت لڑکی ایسی نہیں ہے جس کی شادی ہو رہی ہو تو شادی سے 3 دن تک اس نے، یعنی 3 دن، جب شادی اب 3 دن کے بعد ہے تو وہ 3 دن پہلے وہ ہر لڑکی اعتکاف کرنے کے بعد ہی اس کی شادی ہوتی ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے۔ پھر میں نے کہا معمولات کیا کیا تھے؟ کہ آپ نے بتائے تھے کہ 3 دن بیٹھنا ہے تو 10 پارے روز پڑھ کر ایک قرآن پاک ختم کر دیں، اور پھر وہ 15 منٹ دن میں 15 منٹ رات میں اللہ کے دربار میں دعا مانگے، اور پھر روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ پوری بچیاں وہ سب ایسا کر رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ پورے گاؤں میں ہم نے یہ بات چلائے ہیں، آپ کسی کی بھی یہاں شادی ہو رہی ہے تو پوچھ لینا کہ بچی نے اعتکاف کی تھی کہ نہیں کی تھی، آپ کو یہ جواب ملے گا کہ الحمدللہ یہ بچی 3 دن اعتکاف میں بیٹھ چکی تھی۔ یعنی ہماری گھنٹوں کی تقریر کہ باجے مت بناؤ، ہلدیاں مہندیاں مت کرو، اس کی گھر پہ جا کے تشکیل کرنے سے کتنے خود بخود خرافات دفن ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ محنت کرنے والوں کے سامنے میدان ہے، آپ نے محنت اور پریکٹیکل طور پر سب بتائیں اپن باضابطہ۔ آج کل خالی یہ ہم بولتے مسا کرو، غسل کرو، کیسے کرو غسل؟ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے پھر میں نے کہا کہ آپ جو کفن دے رہے، غسل دے رہے تو کیا ترتیب ہوتی ہے؟ کہا ہمارے پاس گڑیا ہے، ابھی بتانا۔ وہ اسی وقت مجھے بتانا چاہ رہی تھی، وہ تو پردے میں تھی، تو میں نے کہا اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم الحمدللہ یہ گڑیا ہے، یہ جتنی لڑکیاں عورتیں ہمارے پاس پڑھتی ہیں تو وہ سب کو بتاتے، اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب پہلے لٹاؤ کیسے، اس کو لٹانے کے بعد اس کو کلمہ کیسے پڑھانا چاہیے، کلمہ پڑھانے کے بعد غسل کا موقع آیا، تختے پر کیسا، یا اس پر تختے پر لے جانے والے تو لے جاتے ہیں، لیکن لانے کے بعد کفن پر کیسا لٹانا چاہیے، سنت کے مطابق اسے کفن کیسے پہنانا چاہیے، غسل بھی کیسے دینا چاہیے اور کفن بھی کیسے پہنانا چاہیے۔ الحمدللہ پوری لڑکیاں یہ جانتی ہیں۔ میں آپ کو بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب محنت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں تو پریکٹیکل طور پر کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے پڑھانا اور ایک ہے عملی شکل میں ان کو یہ تحفہ دے دینا، زندگی بھر دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی چیزیں کام کی ہے یہ، تو ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ بھی ان باتوں کو عملی زندگی بنانے کی فکر کریں گے۔ جن کی بیویاں اس قابل ہے ان میں ہمت، جرأت، ڈیرنگ پیدا کرو، ان کو کام میں لگاؤ، آپ خود ان پر جو ہے محنتیں کرو۔ آپ کو وہ کتاب ملی ہے کہ میت کی شرح احکام اپنی لائے تھے؟ نہیں لائے ہیں، ملی ہوئی ہے نا میت کی، وہ تو 12 مہینے کی شرح احکام میت دیے تھے نا، وہ اس کا مطالعہ کرو اور اس کو پڑھو ترتیب، اور اپنے علاقے کے اعتبار سے بہت سارے مسائل، آج ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم صرف قرآن پاک پر ہی محنت کریں ایسا نہیں، بولنے کا منشا یہ ہے۔ وہ میاں جی بنے نا
تو ایسے ایک ایک بچوں کو بڑے بڑے علماء انہوں نے علماء کی ٹیم تیار کر کے دی ہے. اب حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، بولو کس کے خلیفہ ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی. قطب عالم، بولو قطب عالم، بولے تو پورے عالم کے قطب اور ابدال حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بولو کس کے خلیفہ ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے. اور حضرت حاجی امداد اللہ کے شیخ کون ہے؟ حضرت میاں جی ننو میاں جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کون ہے؟ وہ دیہاتوں میں محنت کرنے والے، یہ دیہاتوں میں محنت کرنے والے. اللہ کرے ہم سب کو اللہ میاں جی ننو میاں بنا دے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بنا دے. اور جس طرح ان کے ہاتھ پر کھیپ کے کھیپ بلکہ علماء دیوبند کو اللہ نے کھڑا فرمایا، اللہ ایسے بڑے بڑے علماء ساز شخصیات ہم میں سے ہر عالم اور حافظ قرآن کو بنا دے رہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. جب اس وقت ہو سکتا ہے، بولو آج بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمت مردہ مدد خدا. جب اللہ نے میدان میں کھڑائی کیا ہے، ہم کچھ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے لوگوں کو نہیں، ہم اللہ کو کر کے بتائیں گے تاکہ اللہ ہم سے کچھ کام لے، پیارے رسول ہم سے خوش ہو جائیں. اسی لیے یہ ساری محنتیں کوششیں ہوتی ہے. آپ بھی محنت کا میدان بناؤ. بچوں کو، ہر بچے کو عالم حافظ بنانا ضروری نہیں، لیکن اس کو سچا پکا مومن کامل بنانا اور مومنات کاملہ لڑکیوں کو بنانا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ اسی محنت میں لگے رہیے. اور ادارے میں ماشاءاللہ ہر استاذ ہر سال طے کر لیں 2-3 طلبہ ہر سال ہم یہاں لانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اب جتنوں کا داخلہ ہوا نہیں ہوا تو ان کو آپ جو ہے انتظار میں رکھ سکتے رکھیے، ورنہ قریب دوسرے جس ادارے میں پڑھ سکتے، کوئی فرض نہیں، ضروری نہیں کہ آپ اسی ادارے میں لائیں. اگر بچے باقی ہیں آپ کے گاؤں میں ہیں، آپ پڑھائیے، بچے جگہ جگہ علماء بنے، حافظ بنے، دوسروں کے ایمان عقائد بچانے کا وہ ذریعہ بن جائیں گے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان ساری ہدایات پر ہم سب کو جم کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. چل ٹھیک ہے، کچھ بولنا ہے؟ دعا فرما لیجیے. آپ دور دراز سے آتے ہیں، محنت کر کے آتے ہیں. واقعی یہ کتنی بڑی بات ہے، اتنے محنتوں سے، مجاہدوں سے، مہینہ بھر محنت کرنے کے بعد پھر یہاں تک آپ کو آنا ہے. اور یہ اس کے پیچھے یہی مقصد ہے، ہماری ذہن سازی ہو جائے، ذہن بنے. ظاہر ہے کچھ کسی کے دل میں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر اتر گئی، ایک کے دکے بھی اگر ہمت کر لیے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ہمارا آج کا آنا حل یعنی مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے سنور جائے گا اور وصول ہو جائے گا. جس مقصد کے لیے آئے تھے ماشاءاللہ کسی نے عزم و ارادہ کر لیا ہے، اپنی امانت داری دیانت داری کر رہے ہیں، تو پھر کچھ سلیقے سے ہی کریں گے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ بس کسی طریقے سے مہینہ جائے پیسے آئے. ہم یہ کوئی ملازمت نہیں کر رہے ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں. کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں تو کیا جواب دینا چاہیے؟ بولو. الفاظ کی ہیرا پھیری سے بھی مسائل بدلتے ہیں. بولو نا، ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم خدمت کر رہے ہیں. میرا پیمنٹ ملنے والا ہے نہیں بھائی، میں جو کچھ میں خدمت کر رہا ہوں اس کا اللہ پاک کچھ حق معاوضہ عطا فرماتے ہیں، وہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. سلیقہ ہونا چاہیے ہمارے بولنے میں، انداز میں. اللہ اس میں بڑی عجیب برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ خود دیکھیے دیہاتوں میں رہ کے کوئی شخص جو ہے شہر میں اور بڑے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب دواخانہ جاتے تو اللہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالتا ہے، نہیں یہ چھوٹے دواخانے میں کیوں جائیں، بڑے دواخانے میں جانا. اچھا وہ جب جاتے ہیں تو وہ بھی جو اس پر تشخیص کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ نہیں مرہم اور بس یہ اتنی چیز کیوں لکھی جائے، ان کو بتایا جائے، ایکس رے کیے جائے، ان کو لکھا جائے کہ اس کا جو ہے سونوگرافی کی جائے. اس میں لکھ دیتا ہے اس کے لیے تو آپریشن کیا جائے. اب وہ بڑھ، اور جب آپ جیسے لوگ دواخانے میں جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے
اس ڈاکٹر کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میرا یہ مقرب بندہ آ رہا ہے، اسے کہو تجھے کچھ بھی نہیں ہے، جا گھر پہ۔ میں سچی کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا۔ میں سول میں، ہمارے یہاں بیڑ میں، ہمارے گھر میں گیا تو اس نے مجھ سے، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، وہ مسلمان ڈاکٹر تھا اور سونوگرافی یا کچھ اس طرح کی بات تھی، بہرحال وہ اچھا بڑا ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا مل صاحب یہ 10-5 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے وہ چلتے چلتے وہ جو ہے اپنی کیبن سے اتر کے وہ اس مقصد کے لیے آ رہا تھا، سونوگرافی وغیرہ کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، پرانی بات ہے 10-1 سال پہلے کی۔ اس نے کہا تمہارے یہ 10-5 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے مل صاحب؟ اب دیکھیے یہ اتنا بڑا مسئلہ آیا، اب پیسے کہاں سے لائیں گے اور کس طرح سے تمہارا معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ تو میں نے برجستہ اس کو جواب دیا، اللہ آپ جیسوں کو اپنی کرسی چھوڑ کر ان کے ساتھ چلنے پہ مجبور فرماتا ہے، یہی اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ آپ میرے جگہ پہ دوسرا کوئی آتا تو آپ اپنی کرسی تھوڑی چھوڑتے تھے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ لیکن آپ خود چل کر آ رہے ہیں کہ میں چل کے بولتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو اللہ آپ جیسوں کو کام پہ لگاتے ہیں، یہی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مددوں کا راستہ کھول دیا۔ ورنہ اگر دوسرا ہوتا تو اس کے لیے یہ شکل نہیں بنتی تھی، معلوم نہیں اسے خود کتنا لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، اس کے ساتھ کتنے مسائل پر۔ تو یہ مدد ہے اللہ کی، آپ بھی غور کریں، اللہ کا انعام ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے باوجود بعض ہمارے علماء حفاظ اگر حالات میں رہتے ہیں، یہ بھی بات سمجھ لیجئے، اس کے باوجود اگر کوئی رہتے ہیں تو انہیں پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اسی میں میری آزمائش فرما رہا ہے، اور میں انشاءاللہ آزمائش میں کامیاب ہو کر بتاؤں گا میرے رب، اللہ کامیاب فرما دے گا، ہوتا ہے۔ اپن نے بھی اسی طرح شکوک شبہات میں نہیں جانا، ارے واقعی بات تو صحیح ہے، میں اتنا اچھا ہوں، پڑھاتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں حالات پہ حالات، تو چلو مجھے کوئی جنات شیطان تو نہیں لگ گیا، چلو تعویذ اور پلیتوں کی طرف، یہ سب چکروں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے الحمدللہ اتنا بڑا عمل مؤثر دیا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ ڈالی، سورہ اخلاص پڑھ دیا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ دیا، ہمارا ایمان ہے اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو اتارا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ جادو ٹونوں کا توڑ بن جائے اور اس کا علاج ہو جائے۔ تفسیر پڑھے کہ نہیں معرف القرآن میں، یعنی جہاں بہت سارے مقصد ہے اس کے توڑ کے لیے، تو وہ طاقت ہے اس میں، تو اللہ کی طرف سے یہ انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا مایوس مت ہو، اتنے کم تنخواہ میں کیسے، میری بیٹی کی شادی آئی تو کیسی، ارے بیٹی کی جب شادی آئیں گی آپ خود دیکھیں گے اللہ کیا شان آپ کی بنا رہا ہے۔ دنیا کی والوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو دنیا کے مالدار لوگ ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، آپ کی پیٹھ اللہ کے فرشتے تھپ تھپاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس قسم پرسی کے عالم میں تم نے شادی کی، لیکن سنت رسول اللہ کا خیال کر کے کیا ہے۔ بولو کس کی پیٹھ تھپ تھپانے کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حالات میں رہ کر انسان پروان چڑھتا ہے اور اللہ اس کے بڑے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ بہرحال محنت کرتے رہو، اور ہر ایک سوچے کہ انشاءاللہ اب اس ادارے کا ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ اس سرزمین کا ایک مثالی اللہ کا بندہ بن کے بتاؤں گا، ایک مثالی معلم رہوں گا، میرے طلبہ مثالی رہیں گے، اور مثالی کردار میں اپنے طلبہ کا ادا کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بچے بچیاں دعائیں دینے پہ مجبور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا محمد المصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائیے، عافیت بھری زندگی سے مالا مال فرمائیے، اللہ آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر موڑ پر اللہ ہم سب کی مدد فرمائیے، اللہ ہماری نصرت فرمائیے، اللہ ہماری اعانت فرمائیے، اللہ ہماری تربیت فرمائیے، اللہ ہمیں اخلاص پیدا فرمائیے، للہیت پیدا فرمائیے، اجتماعیت پیدا فرمائیے، آپ کے دین کی مبارک محنت کرنے کے لائق اور قابل بنا دیجیے اللہ۔ جس جگہ ہم آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور ہم کچھ مانگ رہے ہوں تو ہمارے ہاتھ اٹھنے کے بعد اس لائق بنائیے کہ جو ہم مانگ رہے ہو آپ اپنی قدرت سے ہمیں عطا فرما رہے ہو۔ اے اللہ اس قابل ہماری دعاؤں کو بنائیے،
ہمارے اندر اخلاص للہیت پیدا فرمائیے۔ اللہ جب کام آپ لے ہی رہے ہیں اور آپ نے اللہ ہمارا انتخاب فرما ہی چکے ہیں، تو اللہ ابھی اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ذہنی تناؤ سے حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں میں آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے، اتحاد اتفاق پیدا فرمائیے، ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ان کے مستقبل کو سنوارنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی اولاد ماں باپ سے بھی آگے نکلے، آپ اپنے قدرت سے ان کے حق میں ایسے فیصلے فرمائیے۔ ہر ایک کی اولاد کو اللہ ان کے آنکھوں کا سرور، دل کا سرور بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے فیصلے فرما دیجیے، گھروں کو خیر سے اور برکتوں سے بھر دینے کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ لوگ پیسوں سے بھرتے ہیں، اللہ لوگ غلے اور اناج سے بھرتے ہیں، اللہ آپ اپنی رحمتوں سے بھرنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اس پر ایمان لا چکے کہ ہمارا اجر اور ہماری مزدوری صرف اور صرف آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ جو انبیاء کی آواز تھی اللہ وہی ہماری آواز ہے۔ اللہ جیسے آپ نے نبیوں کی مدد فرمائی، ہم میں سے ہر ایک کی مدد فرما دیجیے، آپ کے قابل اور لائق بنا دیجیے، آپ کے پسندیدہ بندے بنا دیجیے، آپ کے برگزیدہ بندے بنا دیجیے، اللہ آپ سے تعلق قائم کرنے والے بنا دیجیے۔ رات کے آخر پہر میں اللہ اٹھ کر تڑپ کر آپ کے دربار میں بلا کر مانگنے والے بنا دیجیے۔ اللہ خود اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنے والوں میں اللہ ہمیں شامل حال فرما دیجیے۔ اللہ محرومی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے کسی عمل کو، اللہ کسی بدکاری کو، کسی گناہ کی نحوستوں سے اللہ محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جب آپ نے ایک کام میں لگا ہی دیا ہے، استقامت کے ساتھ لگنے کی اور وہ کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، علم و عمل کا اس ادارے کو مرکز بنا دیجیے، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، ساری امت کو اس کے طرف متوجہ فرما دیجیے، علاقے کا اللہ اس ادارے کو ایک مرکزی ادارہ بنا دیجیے، اللہ منتخب اور چنندہ بندے یہاں تیار ہو ایسے فیصلے فرمائیے، اس کے معاونین، اس کے محبین، اللہ اس پر توجہ کرنے والے، اس کے ذمہ داران، اللہ یہاں حتیٰ کہ یہاں کے خادمین اور اللہ اس کی یہاں کی ٹرسٹ اور اراکین مدرسہ جو جتنے اور جو بھی ہیں، جنہوں نے بھی اللہ محبت کی اس ادارے کو اور پورے دنیا کے ہر مدرسے کو جنہوں نے جہاں بھی دیکھا ہے، ان کی جھولیوں کو اپنے رحمتوں سے بھرنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ان سب کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے اور ہم سب کے حق میں باقیات صالحات بنا دیجیے۔ اللہ بہت قسم پرسی کی حالت میں ہمارے مدرسے کے اساتذہ اور یہ معلمین اپنے اپنے گاؤں اور علاقوں میں محنتیں کر رہے ہیں، خدایا جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اب رحمت کی بھیک آپ ڈال کر ان جھولیوں کو بھرنے کے فیصلے فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرما دیجیے، تعدیر یہ سلسلے چلتے رہیں اور آپ ہم سے آپ کے دین کی مبارک محنت لیتے رہے، اور رب العالمین اس لائق اور قابل ہم میں سے ہر ایک کو بنا دیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہے، اللہ ان سب میں ہم سب کا حصہ شامل حال فرما دیجیے، اور جن سے پناہ مانگی اپنے دست شفقت سے حفاظت فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا رحمن۔